ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے کراچی، جہاں پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری پولو گراؤنڈ میں نماز عید ادا کرنے کے بعد میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ جس طرح میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ SIFC پاکستان کا فیوچر ہے اور اب وہ سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے، جس سے شاید کچے اور پکے کے ڈاکو پریشان ہیں، لیکن کراچی کا اور سندھ کا لا اینڈ آرڈر SIFC اپنے ذمے لے لے۔ کراچی کے لا اینڈ آرڈر کو SIFC اپنے ذمے لے لے، اس لیے کہ جہاں معیشت پر بات ہوگی، جہاں ون ونڈو آپریشن کے تحت انویسٹمنٹ پر بات ہوگی، وہاں جب تک اس کراچی اور اس سندھ کا لا اینڈ آرڈر امن و امان کنٹرول میں نہیں ہوگا تو انویسٹر کو راضی کرنا مشکل ہوگا۔ اگر SIFC کے تحت لا اینڈ آرڈر لے لیا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر کراچی اور اس صوبے میں امن آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور یہ ہم سب کی خواہش ہے۔ مجھ سے تمام بزنس مین مل کر گئے ہیں پچھلے ہفتے، فیڈریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے مختلف سفارتکاروں سے بھی رابطے میں ہوں۔ سبھی کی یہ خواہش ہے کہ کراچی کا امن اور سندھ میں سکون پورے پاکستان کی معیشت کو آگے لے کے چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ دن دور نہیں جب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان میں یہ صوبہ IT کا صوبہ کہلائے گا انشاءاللہ تعالی، جس کی شروعات ہم نے گورنر ہاؤس سے کی ہے۔ آج مجھے عید کے دن یہ بتاتے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ گورنر ہاؤس میں پڑھنے والے IT کے طلباء اور طالبات کوئی $600 کما رہا ہے، کوئی $400 کما رہا ہے، اور ہزاروں $200 کما رہے ہیں، جبکہ ابھی صرف ہمیں 3 ماہ ہوئے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اس IT کا جو سلسلہ ہے اسے ہم پورے سندھ کی طرف بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، لاڑکانہ، نواب شاہ، سبھی جگہوں پر IT کی یہ یونیورسٹیوں کا قیام ہوگا جو مکمل طور پہ فری ہوگا، اور اس میں لوگوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کورسز اور تعلیم دی جائے گی الحمدللہ۔ ایک اور بات میں آج آپ کو بتا دوں، ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کو مایوسی کی طرف نہیں لے جانا، اس لیے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ ان 24 گھنٹوں کے اندر پورے سندھ سے، پورے شہر سے جو شخص جس پریشانی مایوسی میں شکار ہو، ہمارے پاس گورنر ہاؤس چلا آئے، ہم اسے گلے سے لگائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کی حالیہ مثال کل ہم نے گورنر ہاؤس کے اندر اس پورے شہر کراچی اور کہیں سے بھی آنے والے تمام موٹر بائکس رائیڈرز، ڈیلیوری بوائز کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے، جو صبح 5:30 بجے تک رش رہا، اور کئی ہزار موٹر بائکس والوں نے راشن بھی لیا اور کیش عیدی بھی لی، اور یہ سلسلہ مزید 2 دن تک جاری اور ساری رہے گا، چاہے راشن ڈرائیو ہو، چاہے IT ہو، اور چاہے اس صوبے کے امن کے لیے مجھے کسی کے پاس جانا ہو، میں سب کے پاس چل کر جانے کے لیے تیار ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے پیپلز پارٹی کے بھائیوں کو، دوستوں کو، اور اس کے بعد باقی دیگر جماعتوں کو یہ دعوت دے رہا ہوں، آئیں ہم سب مل کر اس شہر اور اس صوبے کے امن کے لیے ایک ایسا معاہدہ جس میں لوگوں کا تحفظ، لوگوں کی معیشت کا تحفظ، لوگوں کی املاک کا تحفظ، لوگوں کی عزت نفس کا تحفظ، لوگوں کے روزگار کا تحفظ ہو، اسے بیٹھ کر سائن کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کے بجائے اس شہر، اس صوبے کو اس پورے پاکستان میں مثالی صوبہ بنانے کے لیے کام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی
ये होगा। मैं एक बार फिर अपने तमाम मीडिया के भाइयों का, कैमरामैन्स का, फोटोग्राफर्स का, सहाफ़ी भाइयों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि पूरे रमज़ान आप सब ने हमें कवरेज दी, हमारे लिए रात दिन हमारे साथ साथ चलते रहे। आज भी अपने घरों में ईद मनाने के बजाय यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये भी बता दूँ कि अल्लाह ताला ने इस बार इस माह रमज़ान में गवर्नर हाउस के अंदर 2,80,000 लोगों को इफ्तार डिनर कराया और 1,29,000 लोगों ने सहरी की। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये इनाम मिला कि हम इसके मेज़बान बने या इसके अंदर हमने अपना एक वसीले का किरदार अदा किया। लेकिन ये बहुत नहीं है, हम अल्लाह ताला से दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह ताला इस शहर, इस सूबे में खुशहाली लेकर आए।